جن کا نام حضرت خالد بن ولید ہے، جن کا نام حضرت خالد بن ولید ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم مسلم کی جو فوج تھی اس کے سپہ سالار بنا کر کے ملک روم بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ ملک روم بھیجتے ہیں کہ کفار و مشرکین یعنی کہ وہاں پہ یہودیوں کی حکومت تھی۔ جب ملک روم جاتے ہیں اور جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لاسٹ میں جو ہے یہودی کے بڑے بڑے آدمی یعنی کہ بڑے بڑے عالم سردار آتے ہیں، قوم مسلم کے جو سردار فوج تھے ان کے پاس، اور کہتے ہیں کہ تمہارا سردار کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے؟ سبوں نے بتایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ بولے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ وہاں پہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے کہا آپ یہ خالد بن ولید ہیں؟ ہاں میں ہی خالد بن ولید ہوں۔ جب خالد بن ولید کی بات آئی تو بولا کہ وہ لوگ 7 آدمی آئے تھے۔ کتنے آئے تھے؟ 7۔ انہوں نے کہا کہ اے خالد بن ولید ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری سوچ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے کوئی معاملہ کو نمٹارا کر لیں۔ بولے بتاؤ؟ بولے ہم 7 آدمی ایسے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو جو بات کہہ دیں وہ بات جو ہے پورے ملک روم والوں کو ماننا پڑتی ہے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہی پوری قوم کا فیصلہ ہوگا۔ بولے ٹھیک۔ آگے بولو ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، تو بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بولے کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ 7 نے کیا بولا؟ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے۔ کتنا کام کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے۔ بولے بتاؤ؟ بولے ہم صبح سویرے میں اپنے قلعے کے دروازے کو کھول دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے، اور آپ اپنے پورے فوج کے ساتھ جو ہے اس قلعے سے پار ہو جانا، اس قلعے سے پار ہو جانا۔ جب آپ پار ہو جاؤ گے جو کہو گے کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہو گے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ نہیں، مگر اس کے پیچھے بہت اہم بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد بن ولید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے قلعہ کے اندر جو ہے لے جا کر کے یا قلعے کا بہانہ دے کر کے کہیں ہمارے ساتھ سازشیں تو نہیں رچے گا، ہمارے اوپر اچانک حملہ آور تو نہیں ہوگا، یعنی طرح طرح کی باتیں۔ بولے اے نبی کے غلاموں خبردار، جب اس نے یہ بات کہی ہے تو ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، مگر خیال رہے کہ بے فکری میں نہ ہو، فکر کے ساتھ ہو، بے ہوشی میں نہ ہو، ہوش کے ساتھ ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو ہوشیار ہو کر کے، خبردار ہو کر کے، تاکہ اگر یہ ہمارے اوپر وار بھی کرنا چاہیں تو ہم ان کے وار کا جو ہے وار سے جواب دے سکیں۔ جب یہ بات ہوئی، آگے حضرت خالد بن ولید ہیں اور پیچھے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ ہیں، اسلام کی یہ فوج ہیں۔ گئے صبح سویرے میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے قلعے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی خالد بن ولید اندر جاتے ہیں، جاتے ہی وہاں کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ میں نے ابھی جمعہ میں بھی یہودیوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو ان کی سازشیں شروع سے رہی ہے قوم مسلم کو تباہ و برباد کرنے کا۔ ایک سے ایک حسین عورتوں کو بنا کر کے سجا کر کے، یعنی کہ ان کو پوری میک اپ میں لا کر کے جو ہے، اور جو ہے چست کپڑے، جیسے اگر یوں کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے، اور پورے قلعے کے جو ہے دونوں طرف جو ہے سجا دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ سجا دیا گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید یہ ماجرا کو دیکھتے ہیں تو قلعے سے پہلے ہی اپنی پوری قوم کو، اپنی ٹیم کو روک دیتے ہیں، اور آپ پھر وہاں پہ خطاب فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں کہ اے میرے نبی کے غلاموں، آج تمہاری عزت اور آبرو اور ایمان کی جو ہے
امتحان کا وقت آ چکا ہے. عزت آبرو اور دین اور ایمان کی امتحان کا وقت آ چکا ہے. لہٰذا یہ ماجرا ہے. اگر تم واقع میں نبی کے سچے غلام ہو تو خبردار خبردار کوئی بھی ان عورتوں کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھنا تک نہیں. وہ نبی کے سچے غلام تھے. جیسے ہی خالد بن ولید نے کہا سبوں نے کہا لبیک یا امیر، آپ نے جو کہہ دیا وہ آمنا صدقنا ہے. جب یہ لوگ نکلے تلواریں سبوں کے کاندھے پہ لٹکی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے عورتیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ انتظار میں ہیں کہ ان کی کیا اوقات ہوگی کہ یہ عورتوں کے جال سے جو ہے بچ جائیں، عورتوں کے فسان سے بچ جائیں. یہ تو جیسی ہی خوبصورت وہ بھی عمر دراز عورتوں کو نہیں دیا، جوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا. ادھر بھی جوان لڑکیاں اور فوج میں بھی جوان لڑکے، جوان صحابہ کرام. آج اگر آپ اور ہم رہیں تو جوان تو دور کی بات ہے، بڈھوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی ہے. یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے یا ہنسنے کی بات نہیں، سچائی ہے. مگر وہ جوان تھے، وہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے مستانے تھے. اے خالد بن ولید، یہ نبی کے غلام کی جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کے دیے ہوئے ایمان پہ آنچ آنے نہیں دے گا، نبی کی شان پہ آنچ آنے نہیں دے گا، نبی کے فرمان پر آنچ آنے نہیں دے گا. بلکہ اے خالد بن ولید، جیسا آپ کا حکم ہے ویسے ہی کیا جائے گا. لہٰذا وہاں سے خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے اور کسی کو سر اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، جھانکنا بھی نہیں، گھر کے بھی نہیں دیکھنا ہے، چپکے سے بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف عبادت الہی میں اپنے وقت کو صرف کر دینا ہے. زبان پر رب کی تسبیح ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، نگاہ میں شرم و حیا ہو، اور اپنا جسم و جان جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو. جب وہاں سے خالد بن ولید آگے رہبری کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور پیچھے جو ہے نبی کے یہ غلام چل رہے ہیں، پورے قلعے کو پار کر دیا گیا. کسی بھی نوجوان نے نظر کو جو ہے تھوڑا سا گھور کر کے بھی نہیں دیکھا کہ لڑکیاں کیسی ہیں، لڑکیاں کیسی ہیں. یہ ملک روم والے حیران و پریشان، یار ہم نے تو یہاں پہ جو ہے ملک روم کے جو ہے بڑے خوبصورت اور لڑکیوں کو اور بڑے سرداروں کی بیٹیوں کو ہم نے یہاں پہ لا کر کے کھڑا کیا، بڑے سرداروں کی بیٹیوں کو ہم نے کھڑا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کیا. اس کے باوجود بھی نبی نے انہیں کون سا زہر، کون سا شراب پلا دیا ہے، کون سا نشہ پلا دیا ہے کہ یہ دیکھنے کا نام ہی نہیں لیا. مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو کہو گے کریں گے. جب خالد بن ولید پار ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام ساتھی پار ہو جاتے ہیں، اب کہا جاتا ہے کہ اے یہودیوں کے بڑے سرداروں، آپ نے کہا تھا کہ ہم ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے قوم مانے گی. اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے، جنگ کرنا ہے یا ایمان لانا ہے، جنگ کرنا ہے یا ایمان لانا ہے. اس وقت وہ ساتوں بڑے یہودیوں کی جو سردار تھے وہ کہتے ہیں اے خالد بن ولید مان گیا، اے خالد بن ولید مان گیا کہ اتنی خوبصورت اسمارٹ لڑکیوں کو یہاں سے وہاں تک لائن میں لگا دینے کے باوجود بھی یہ نبی کے غلام ہیں کہ انہوں نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، چہرہ اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. ارے جب نبی کے اس غلام کا یہ عالم ہے، نبی کے غلام کی سیرت کا یہ عالم ہے، تو نبی آخر زمان کی سیرت کا عالم کیا ہوگا،
نبی آخر الزمان کی صورت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی آخر الزمان کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لہٰذا اے خالد بن ولید، بڑھائیے اپنا ہاتھ اور سب سے پہلے ہم ساتوں آپ کے دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کے دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے وہ ساتوں ایمان لاتے ہیں، ساتوں ایمان لانے کے بعد پورے ملک کے اندر یہ اعلان کرا دیا جاتا ہے، منادی کرا دی جاتی ہے کہ ہم ساتوں سردار تمہارے نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر کے آ چکے ہیں۔ لہٰذا اے ہمارے سلطنت میں رہنے والوں، اے ہمارے سلطنت میں رہنے والوں، ملک روم میں رہنے والوں، سبوں کو ہماری طرف سے حکم ہے کہ سب کے سب نبی آخر زمان کے اوپر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور ان کی سیرت کو اس سے اندازہ لگا لو کہ جب نبی کی یہ غلام نے اپنی سیرت کو دکھا کر کے ہمارے دل کو جیت لیا، ہمارے ذہن و فکر کو جیت لیا، اور صرف ذہن و فکر کو نہیں بلکہ ہمیں خود کو اس نے اپنی محبت میں خرید لیا، اپنے کردار سے خرید لیا۔ اب جو ہے جب ان کا عالم یہ ہے تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم اس طرح سے کرا کر کے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک روم کے فتح یابی کر کے آتے ہیں۔ کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا ہے، کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں پہ صحابہ کرام نے اپنا کردار دکھایا، اپنا کیریکٹر دکھایا۔ میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اے انسانوں، اے دنیا والوں، ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جن اور اخلاق حسنہ لے کر کے بھیجا ہے۔ جو نبی کا اخلاق ہے، جو رسول کا اخلاق ہے، اس طرح سے جب تم اپنی زندگی کو گزارو گے تو تم کبھی بھی گمراہیت کی طرف نہیں جاؤ گے، بے حیائیت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ حضرات محترم، جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگیں تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ایک وہ نبی کے غلام تھے جن کے کردار کو دیکھ کر کے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آتے ہیں۔ آج ہمارے کردار ایسے ہیں کہ شیطان شرما جاتے ہیں، شیطان شرما جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ایک تو میں ابلیس ہوا، اور یہ قوم مسلم جو نام نہاد مسلمان ہیں، نبی کا دیوانہ، نبی کا کلمہ گو کہلاتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہلاتے ہیں، یہ تو میرا بھی باپ نکل گیا، یہ تو میرا بھی باپ نکل گیا۔ ہم تو ایک ہی قدم آگے تھے، اس نے یہ تو 10 قدم کو آگے بڑھا دیا۔ کتنے قدم کو؟ 10 قدم کو آگے بڑھا دیا۔ جو کام مجھے کرنا چاہیے، جو کام میں نے نہیں کر پایا، وہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا جو ہے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے کردار کو بدل دیں، اپنے انداز کو بدل دیں، چاہے پھر وہ بات چیت کرنے کا انداز ہو، کاروبار کرنے کا انداز ہو، چلنے پھرنے کا انداز ہو، چھوٹے بڑوں کے سامنے میں آنے جانے کا معاملات ہو، یا دیگر کوئی بھی معاملات ہو، اپنے انداز کو بدل دیں۔ دین کے معاملات میں نرمی کو اختیار کریں۔ اگر کوئی 2 بات کہہ دیتا ہے، آپ باہر جاتے ہیں، کوئی 2 باتیں کہہ دیتا ہے، آپ صبر اور برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ سن لیتے ہیں نا؟ کیوں معلوم ہے؟ ارے یار یہاں جھگڑا ہو جائے گا، فالتو میں الجھ جائیں گے، ایسا ویسا مسئلہ، بہت باتیں سوچ کر کے یہی بات جو ہے یہاں پہ دماغ میں لگا لیجیے گا، یار اگر یہاں پہ الجھ گئے تو پھر 2-4 باتیں بڑھے گی، اس نیت سے جو ہے، اور اللہ اس کے رسول کے رضا کی حیثیت سے، رضا کی نیت سے جو ہے اپنی باتوں کو جو ہے وہیں پہ جو ہے ختم کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں پسند فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہونی کا کرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہے